دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو یہ تو سب کو یاد ہے نا، تو اس میں تکلف اور نہیں ہونی چاہیے پڑھتے ہوئے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور دوسروں کو قائم کیا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند آ سکتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے اپنی مخلوق کے اگلی باتوں کو، وما خلفہم، اور اپنی مخلوق کی پچھلی باتوں کو، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور مخلوق میں سے اس کے علم کو نہیں پا سکتے الا بما شاء، ہاں وہی جو وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، وہ عظیم، وہ بلند ہے اور عظیم الشان ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی آیتوں میں سب سے عظیم ترین آیت، اور اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے کرسی، وسع کرسیہ السماوات، تو اس لفظ کرسی کے وجہ سے اس پوری آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ 10 حصے ہیں اس آیت کے اور 170 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سورہ بقرہ میں بالکل آخر میں ذکر فرمایا، اور اس آیت کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابی وہ حافظ قرآن تھے اور قرآن مقدس کی آیتوں سے بڑا شغف رکھتے تھے، بہت تعلق رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنانے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا، یعنی حضور کو قرآن سنانا، یہ چند ایک صحابہ کو یہ موقع ملا، اس میں حضرت ابی بن کعب ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ورنہ تو صحابہ حضور سے قرآن سنتے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو قرآن سنایا۔ ان سے حضور نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، ابی بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ عظیم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلا کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دی اور مبارکباد دی، فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے۔ حقیقت میں یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اب یہ عظیم آیت ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی آیت ایسی ہے جس میں صرف اللہ کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ اس آیت میں نہیں۔ تو جو آیت اللہ کی عظمت کو بتائے وہی آیت سب سے عظیم ہوتی ہے۔ تو ثواب کے اعتبار سے بھی اور مضمون کے اعتبار سے بھی، معانی کے اعتبار سے بھی یہ آیت بہت عظیم ترین آیت ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی حدیث میں بیان کی گئی کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اخلاص کے ساتھ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کو دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کو موت کے فوراً بعد جنت کی بشارتیں مل جاتی ہیں۔ یعنی جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، وہ ادھر مرا ادھر جنت کے احوال اس پر شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اس آیت کو شیاطین سے حفاظت کا بھی بہت اہم ذریعہ بتایا گیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال میں آپ نے بار بار سنا پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی حفاظت کے لیے رکھا، اناج، غلہ اناج۔ تو رات کو وہ نگرانی کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے غلہ اٹھانا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، کہا کہ یہ کیا چوری کرتا ہے، چل میں تجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، بیوی بچے میرے بھوکے ہیں، میں معذور ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اتنی غربت میں تو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے، میں غربت کے اس مقام پر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے تو اتنی آغازاری منت سماجت کی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ آئے گا، دوبارہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا، رات کو پھر انتظار کرنے لگے، وہ دوبارہ آیا۔ تو دوبارہ آ کر جب وہ غلہ لینے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو دوبارہ پکڑا، کہا کہ اب تو تجھے لے جاؤں گا حضور کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی چھوڑ دیں، بس یہ آخری موقع ہے، اب میں دوبارہ آپ کے پاس نہیں آنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ حضور نے پھر پوچھا صبح کیا قصہ ہوا؟ فرمایا رسول اللہ وہ عذر پیش کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔
جب تیسری رات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کا بھی موڈ آؤٹ تھا، اس لیے کہ 2 راتیں ہو گئی اور یہ پھر سے آئے گا تو آئے گا، حضور نے فرما دیا آئے گا تو ضرور آئے گا۔ وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کہا کہ اب تیری کوئی چیز سننے کے قابل نہیں ہے، تجھے تو پیش کیا جائے گا دربار رسالت میں۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ علم کے بڑے شوقین، کہا کہ اچھا بتا، کیا بتاتا ہے؟ تو کہا کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، تو تمہارے پاس پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے ٹھہرے گا اور شیطان صبح تک تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آیا تھا، اس نے بات کہی اور کہا کہ یہ کام کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سارا منظر سنایا کہ اس طرح اس نے آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں کہا کہ ہم یعنی پڑھنے سے شیطان رات بھر آپ کے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹے نے سچ کہا۔ حضور نے فرمایا جھوٹے نے سچ کہا، مطلب وہ آنے والا ہے تو جھوٹا، اس لیے کہ وہ جھوٹ ہی سے اس کی زندگی چلتی ہے، لیکن بات اس نے بہت صحیح کہی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مقبول ہے۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اچھا ابو ہریرہ پتہ بھی ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا وہ کون۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اور وہ 3 دن تک تم سے مناظرہ کرتا رہا، اور تیسرے دن اس نے ایک بات جو کہی وہ بالکل سچ بات کہی۔ یہی حقیقت ہے کہ جو مسلمان بستر پر جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کی آیت الکرسی کی برکت سے وہ پوری رات شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں شیطان بہرا ہوتا تھا تو لوگ آیت الکرسی پڑھ کر تالی مارتے تھے کہ تالی کی آواز جہاں تک گئی شیطان وہاں تک نہیں آئے گا۔ تو وہ لوگ بھی کنجوس ہوتے تھے، بس تالی اپنے گھر کے پلنگ کے حد تک ہو، آواز پلنگ کے باہر تو نہیں جانے والی تالی کی۔ لیکن اس طرح تالی والی کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ آدمی پڑھے تو بس کافی ہے۔ اب تالی مارنا، ہاں دم کرے اس کی بھی اجازت ہے، اپنے اوپر دم کرے، اپنے کپڑوں میں دم کرے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن تالی مارنا 3 مرتبہ اور یہ سوچنا کہ جہاں تک تالی کی آواز گئی وہاں تک شیطان نہیں آئے گا، یہ بے اصل بات ہے۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا پڑھنا 1/4 قرآن کا ثواب رکھتا ہے، یعنی قرآن کریم کے اگر 4 اجزاء بنائے جائیں تو جتنا ایک حصہ پڑھنے کا ثواب ہے اتنا صرف آیت الکرسی پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھا تو 3/3 مل کر کے 1 قرآن ہوتے ہیں، لیکن یہ بدل نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو آیتوں کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جو سورتوں کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے، ثواب ملے گا، لیکن قرآن پڑھنا یہ باقی ہے ابھی ذمے پر، کہ اگر کوئی بندہ روزانہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور یوں سمجھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ غلط بات ہوگی، اس لیے کہ یہ مستقل عبادت ہے قرآن کی تلاوت، اور یہ فضیلتیں ثواب کے اعتبار سے ہے کہ بندہ اس کو تھوڑی سی محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے۔ ہم لوگ اس کو اردو میں بولتے ہیں تو ایت الکرسی بولتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آیت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قرآن کے اندر اگر ہوں تو وہ گول دائرہ جو ہوتا ہے، تو ایک دائرے سے دوسرے دائرے کے درمیان کے جو حروف اور الفاظ ہوتے ہیں اس کو آیت کہتے ہیں، اور دیگر معنوں میں آیت کا معنی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تو یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلت، بڑی اس کی حکمتیں، عامل حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے۔ عاملین اور کاملین جو ہوتے ہیں، عاملین نے کاملین یعنی وہ عامل حضرات جو واقعی کامل ہیں تقوی اللہیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی آیت ہے، اور شیطان سے سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی آیت الکرسی ہے۔ آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، صبح شام اس کی عادت ڈالے، اس کی برکتیں بھی زندگی میں آتی ہیں،
اور اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ اب آگے اس آیت کی تشریح کے لیے ذرا ان کو بتا دو، تفسیر چلوائیں مولانا صاحب۔ تو اس آیت کی جو تشریح ہے وہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کے 10 اجزاء ہیں، 10 حصے ہیں اس آیت کے۔ جب ہم نے یہ آیت مسجد خاتم النبیین، جس کا پرانا نام تعلق داری آپ کی مسجد، اس میں جب ہم نے اس کی تفسیر کی تھی تو 10 ہفتے لگ گئے تھے، یعنی ہر مجلس میں ایک ہی جز بیان ہوتا تھا۔ تو یہاں تو اس کا موقع نہیں ہے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو اپنے وقت کے اندر ہی مکمل نپٹا لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جو یہاں بیان فرمایا ہے، اس میں اوپر کی آیتوں سے اس کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اوپر کی آیتوں میں رسالت کا بیان تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بعض کو بعض معجزے دے کر ہم نے فضیلت دی، بعض سے ہم نے گفتگو کی، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے امداد پہنچائی، تائید کی۔ جب رسالت کا بیان آیا تو نیچے کی آیت توحید پر مبنی آیت ہے، اور پیچھے جہاد کا مضمون تھا طالوت اور جالوت کے واقعے میں۔ جہاد بھی اسی وقت جائز ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، بغیر عقیدے اور غلط عقیدے کا جہاد قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس آیت کا پچھلی آیتوں سے اس طرح سے ربط قائم ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ اس کے بہت سوچ سمجھ کر ادا کرنے چاہیے، اس لیے کہ پوری آیت اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ الفاظ بھی صحیح ہوں، تلفظ بھی اس کا صحیح ہو، تجوید بھی اس کی صحیح ہو، اس لیے کہ اس میں گڑبڑ تجوید کے معنی کے بدلنے سے، حروف کے بدلنے سے معانی بدل جائیں گے۔ الحی القیوم، ہا بڑی ہا والا ہے، حی کے معنی زندہ، اور اگر حی کر دیں اس کو حی کے بجائے تو پھر اس کے معنی بگڑ جائیں گے، اور جب معنی بگڑیں گے تو نہ نماز ہوگی۔ اگر اس کوئی سورہ آیت الکرسی نماز میں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس کو تجوید کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بغیر تجوید کے پڑھائے گا اردو والی نماز، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ نماز پڑھائے گا تو پیچھے والوں کی بھی پانی میں ڈال دے گا۔ اس لیے تجوید کے ساتھ ان آیتوں کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو بچپن سے ماں باپ زبان پر چڑھا دیتے ہیں، تو بس تھوڑی سی محنت آدمی کرے تو اس کے الفاظ درست ہو سکتے ہیں۔ محنت اور شوق بہت بڑی چیز۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جز ہے۔ دوسرا جز الحی القیوم، تیسرا حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، چوتھا حصہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پانچواں حصہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، چھٹا حصہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساتواں حصہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آٹھواں حصہ وسع کرسیہ السماوات والارض، نواں حصہ ولا یؤودہ حفظہما، اور 10واں جز وہو العلی العظیم۔ ایک ایک جز اس قدر اہم ترین اور اس قدر معانی اور مطالب لیے ہوئے ہیں کہ ایک ایک درس اس پر ناکافی ہوگا۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تعارف اللہ نے اپنا کروایا۔ اللہ وہ اللہ وہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنا ذاتی تعارف کروایا، اور اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور ذاتی اللہ کا نام، یعنی وہ نام جس سے اللہ کی پہچان ہو، جس سے کسی بندے کی پہچان ہو وہ اس کا ذاتی نام ہوتا ہے، اور جس سے اللہ کی پہچان ہو وہ اللہ کا ذاتی نام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو اللہ ہی کہہ کر بلائیں گے، اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا۔ کسی بھی زبان میں اللہ کا تعارف ہو تو اللہ ہی بولیں گے، اس لیے کہ جو مضمون اور جو معانی لفظ اللہ کے بولنے سے ادا ہوتے ہیں وہ کسی اور زبان میں ادا نہیں ہو سکتے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے لیکن وہ اللہ کا بدل نہیں ہے۔ خدا کے معنی وہ جو خود سے ہے، مطلب کیا؟ الحی، جو خود سے زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدل، یعنی لفظ اللہ کا کوئی بدل دنیا میں کسی بھی زبان میں نہیں ہے، خود عربی زبان میں بھی اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کون؟
تو فرمایا جب وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سب سے پہلا مضمون اس آیت کا عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے آگے، عظمت کی بریائی ہوگی تو صرف اللہ کی بیان ہوگی. اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں بیان، اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں ہوگی. بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، عظمت کی بریائی جلالت سب اسی کی. دوسرا جملہ الحی القیوم، حی قیوم جس کو کہتے ہیں. الحی القیوم وہ ذات جو زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے. پوری مخلوقات کو زندہ کرنے والی ذات کو کہتے ہیں حی، اور پوری مخلوقات کو زندگی دینے والی ذات کو کہتے ہیں حی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے یہاں؟ الحی، وہ خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، تو صفت حیات اس کو کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب زندگی دینے والے ہیں دوسروں کو، تو موت دینے والے بھی وہی ہیں. جو زندگی دینے پر قادر ہے وہ زندگی لینے پر بھی قادر ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ آیت الکرسی ہے یہ سورہ بقرہ کا دل ہے، سورہ بقرہ کا دل ہے، قلب ہے. اور الحی القیوم کی جو آیت ہے، جو لفظ ہے، یہ اس آیت الکرسی کی روح اور جان ہے. اور بقیہ جو الفاظ ہیں وہ پوری سورہ بقرہ کے اعضاء ہیں. اور پوری سورہ بقرہ میں جتنے مضامین بیان کیے گئے وہ آیت الکرسی ہی کے اطراف گھومتے ہیں. موقع نہیں ہے ورنہ میں اس کو ثابت کرتا کہ الف لام میم سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک کا جو سورہ بقرہ ہے اس میں بیان ہونے والے 40 رکوعات، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں، اس میں بیان ہونے والے 40 رکوعات کو آیت الکرسی سے میں آپ کو جوڑ کر بتاتا کہ دیکھو پہلے رکوع کے اندر یہ مضمون ہے، آیت الکرسی سے یوں جڑتا ہے. دوسرے رکوع میں یہ مضمون ہے، آیت الکرسی سے اس طرح جڑتا ہے. تو موقع نہیں ہے، کسی موقع سے انشاءاللہ اس کو نقل کیا جائے گا. تو اللہ کی ایک صفت الحی القیوم، وہ جو زندہ ہے اپنے سے، دوسروں کو زندگی دینے والے ہیں. دوسرا لفظ ہے قیوم، قائم، قیام، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. قیام نماز میں کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، اسی سے نکلا ہے لفظ قیوم. قیوم کا مطلب وہ جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. پوری کائنات کو سنبھالنے والی ذات کو کہتے ہیں قیوم. اب یہ لفظ جو قیوم ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے کسی مومن بندے کا نام اگر عبد القیوم ہو تو اس کو قیوم کہہ کر بلانا گناہ کبیرہ ہے. صرف قیوم بلانے والے گناہ گار ہوں گے، عبد القیوم ہی بلانا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قیوم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو سنبھالنے والی ذات. پوری کائنات سنبھلی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وجہ سے، اور اسی لیے اللہ کو قیوم کہا جاتا ہے. بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام لکھے ہوتے ہیں. قریب سے آپ دیکھو گے تو کچھ نام اس پر لکھے ہیں. ایک زمانے سے وہی نام چلے آتے ہیں. بیت اللہ کے دروازے پر نام لکھا ہوتا ہے یا حی یا قیوم. بیت اللہ شریف کے دروازے پر نام لکھا دیکھا آپ نے، یا حی یا قیوم. اور بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس پر 2 نام لکھے ہوتے ہیں، یا حنان یا منان. یا حنان یا منان، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام لکھے ہوتے ہیں. تو یا حی یا قیوم یہ اتنا مضبوط اور اتنی طاقتور ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ چل رہی تھی میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ کس حال میں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ حضور بلا رہے تھے، پکار رہے تھے. آج بھی دنیا کے اندر وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایک اسم اعظم ہے، اسم اعظم جس کی برکت سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا راز ہے کہ اس کو اللہ کے رسول نے کھولا نہیں.
تو لوگوں نے اپنے تجربے اور اپنے علم سے اور اپنی معلومات سے یا کہیں سے کوئی ان کو مکاشفہ ہو جائے یا اپنے قلب پر اترنے والے واردات سے کچھ چیزیں بیان کی جن میں یہ لفظ حی قیوم بھی ان ناموں میں ہیں جن پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسم اعظم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ حدید کی جو آیتیں ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہ اسم اعظم ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ بندہ پورا قرآن پڑھ لے تو مل ہی جائے گا اس کو۔ اسم اعظم کی تلاش میں بندہ پورا قرآن پڑھ لے تو اسم اعظم تو ویسے بھی پڑھ لے گا، لیکن زیادہ علماء کا رجحان حی قیوم کی طرف ہے کہ جو بندہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ورد رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد مصیبتوں سے نجات دے گا۔ تو یا حی یا قیوم اللہ کی 2 صفات ہیں، ایک زندہ رہنا، زندہ کرنا، زندہ رکھنا، اور ایسی زندگی جس پر کوئی موت نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان عیوب سے پاک ہے، موت سے پاک ہے۔ قیوم پوری کائنات کو سنبھالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب ایک انسان ہونے کے ناطے انسان ہر چیز کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے، اپنے آپ پر سوچتا ہے، آگے کوئی چیز دیکھے تو انسان اس مقام پر خود کو رکھتا ہے، سوچتا ہے، پھر ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات دہرا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو سنبھالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان ہوگا تو وہ تھک جاتا ہے، اور تھکن کی وجہ سے پھر انسان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور نیند آنا، اونگ آنا یہ انسان کے لیے عیب ہے، انسان کے لیے یہ ایک قسم کی ضرورت ہے۔ محتاج ہے انسان سونے اور اونگنے کا۔ اگر انسان سوئے گا نہیں تو اگلے دن کام نہیں کر پائے گا۔ تو اس کے لیے یہ جو سونا اور اونگنا ہے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک احتیاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے۔ دنیا اس کی ضرورت ہے، دنیا کو اس کی ضرورت ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ سنتن اونگ کو کہتے ہیں۔ اونگنا تو سب کو معلوم ہے، ہر مسجد میں جمعہ کے دن جو ہوتا ہے عام طور پر وہی اونگنا ہے، اور اگر اتفاق سے وہ مرحلہ آگے بڑھ جائے تو پھر آگے کا لفظ ہے نوم۔ نوم کہتے ہیں سونے کو۔ اب جب سونا ٹیک لگا کر کوئی پیچھے دیوار پر بیٹھا ہے، خطبے میں بیٹھ گیا ایسے ٹیک لگا کر، اب اس کو اٹھانا پڑے کرے بھائی جماعت کھڑی ہو گئی، کھڑے، یہ ہے سونا۔ اب اگر وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، سو گیا تھا، تو کھڑا کر کے اس کو نماز پڑھائیں گے تو اس کی نماز تو گئی نا، اس لیے کہ سونے سے اس کا وضو ٹوٹا، اور بے وضو نماز جمعہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے جمعہ کو تھوڑا الرٹ ہو کر کے آدمی آئے۔ تو نوم اور سنتن 2 چیزیں ہیں، ایک اونگ اور ایک نیند۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو ایک معنی میں وہ مر جاتا ہے۔ جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ بعض اتنی گہری نیند سوتے ہیں گھر میں بم پھٹ جائے اور وہی نہیں ہوتی ان کو، اور بعض اتنی ہلکی نیند سوتے ہیں کہ گھر میں سے کوئی پر گر جائے، پر تو اڑ جاتے ہیں۔ تو نیند بہرحال انسان کی موت کی بہن ہے، اور نیند انسانی ضرورت ہے، اللہ اس ضرورت سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انسان تھوڑا سا کام کرے سستانے کے لیے لیٹ جائے۔ یہودی کمبخت اور عیسائی نالائق، ان دونوں نے اللہ پر الزام لگا دیا کیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش تخلیق 6 دن میں ہوئی۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت 6 دن لگے، وہ تو کن فیکون کا مسئلہ تھا، لیکن ہمیں سمجھایا اللہ نے کہ کوئی کام ہو پورا ایک ساتھ نہ کرو بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ کیا جائے۔ اب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ دونوں قومیں
یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں اپنے وقت کو لگایا، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا، ہفتے کا جو دن آیا یوم السبت، عربی میں کہتے ہیں اس کو سبت۔ سبت کے معنی آتے ہیں توڑنا، کس چیز کو توڑنا؟ تھکن کو توڑنا۔ جیسے قرآن میں سورہ عما یتساءلون میں آیا ہے وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے تمہاری نیند کو تمہاری تھکن توڑنے والی چیز بنائی، وجعلنا نومکم سباتا، اور یہی سباتا لفظ سبت ہے کہ تمہاری ہفتے کے دن کو یہود و نصارہ بھی یوم السبت کہتے تھے، اللہ نے بھی قرآن میں اس کو یوم السبت ہی بیان کر دیا۔ تو کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، تھکن اتاری، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھکن اتاری اور آرام کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تھکن اتارنا تو بہت بڑی چیز ہے، یہاں تو اونگ بھی نہیں آتی اللہ کی ذات کو۔ تو یہود و نصارہ اتنے گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان اس اعتبار کا، اس طرح کا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ملکیت ہوگی تو کون اس کو سوال کر سکتا ہے؟ بھئی میرے گھر میں کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو دنیا میں ایک کامن سا جملہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے معاملات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں لہو، لہو کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ اسی کا ہے، کسی اور کی اس میں کوئی شرکت نہیں ہے، پوری کی پوری ملکیت اللہ کی، پوری کی پوری بادشاہت اللہ کی۔ لوگوں نے غوث اعظم کو گھسیڑ دیا، اس میں غوث اعظم کو لوگوں نے گھسیڑ دیا، کہا کہ نہیں حضرت پیران پیر کا بھی حصہ ہے زمین و آسمان کے چلانے میں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ لوگوں نے ان کو قبر میں گھسا دیا، مریدین کے قبروں میں شیخ عبد القادر جیلانی گھس گئے، بلکہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب ڈوب رہی تھی تو عبد القادر جیلانی آئے اور آ کر انہوں نے کشتی کو سہارا دیا، لوگ کچھ بھی، اور لوگ سنتے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ تو اس طرح کے بکواسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے۔ عقائد ہیں یہ، کیا ہے؟ عقیدہ۔ یہ مذاق کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس نے سنا دیا، ہم نے سن لیا، عقیدہ خطاب ہوتا ہے، عقیدہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیوں نہ ہو۔ آپ افضل المخلوقات ہیں، لیکن آپ اللہ کی ذات اور اس کی خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا، اور یہ ہونا چاہیے عقیدہ۔ اس میں جھول آئے گا تو پھر ایمان کی پہلی بنیاد ہی ہماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی بادشاہت میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ جو اولیاء بزرگان دین کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ تصرف کر دیا، فلاں بزرگ نے اس طرح سے معاملہ، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہاتھ پر ان کے ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، وہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیسے ہی زمین پر ڈالا جاتا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا۔ بتاؤ کہ بناتے کون تھے؟ اللہ بناتے تھے، عصا حضرت موسیٰ کا استعمال ہوتا تھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ اپنے داہنے بغل میں ہاتھ رکھتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ تو یہ ہاتھ روشن کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں، لیکن ہاتھ موسیٰ کا استعمال ہوتا ہے۔ چاند کو آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، تو چاند کو حقیقت میں ٹکڑے کیا کس نے؟ اللہ نے، لیکن انگلی کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ آپ کے ہاتھ سے دودھ اور پانی کی نہریں چل پڑیں، کہ کس نے جاری کیں؟ اللہ نے۔ ہاتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال ہوا، کھانے میں برکت ہو گئی، حضرت اللہ کے حکم سے ہوئی، لیکن برتن جابر ابن عبداللہ کے گھر کا تھا۔ تو اس طرح سے عقیدہ بنے گا کہ کرتا تو اللہ ہے، اور اولیاء کے جتنے کرامتیں ہیں، جتنی کرامتیں اولیاء کرام کی آتی ہیں، کرنے والا تو حقیقت میں اللہ ہوتے ہیں، لیکن
جگہ، شخص، موقع، محل، یہ اللہ مخلوقات میں سے کسی کو دے دیتا ہے۔ اسی لیے کرامتیں دیکھ کر انسان کو کسی کی بزرگی کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کرامتوں سے کسی کی بزرگی کا یقین نہیں ہو سکتا جب تک کہ اتباع سنت اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں سنت کی اتباع نہ ہو۔ کیسے کیسے پیر بیٹھے ہیں، داڑھی بالکل صفا چٹ اور پیر بنا بیٹھا ہے، اور لوگ ہاتھ پیر چوم رہے اس کے۔ اب تو گنجا پیر بھی آ گیا، کوئی سگریٹ پھونکنے والا پیر۔ جاہل جتنے زیادہ کمانے کے لیے دکاندار بھی اتنے ہی زیادہ۔ تو اللہ کی ان آیتوں میں ہمارا عقیدہ بن رہا ہے، اللہ کی بادشاہت میں کسی کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے یا کسی کی اولاد مر جاتی ہے، نہ ماں کا قصور نہ باپ کا قصور۔ زندگی موت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ کسی کے اولاد ہی نہیں ہوتی، شادی ہو گئی، 10-15 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، یا کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، یہاں آتے ہم اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی ساری چیزیں جہالت کے الماری میں ڈال کر کے جاہلوں جیسی رویہ اختیار کر لیتی ہے امت۔ تانے دیتی ہے بیٹیوں کو، عورتوں کو تانے دیتی ہیں، اور اللہ کی قدرت میں اور اللہ کی بادشاہت میں اس عورت کا عمل دخل سمجھتی ہیں۔ یہ عورت ہی منحوس ہے، یہ آ گئی تو گھر کی حالتیں بگڑ گئی، یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا حکم کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مصیبت آئی تو بہو کے ذریعے سے آ گئی، بیٹی کے ذریعے سے آ گئی، داماد کے ذریعے سے آ گئی۔ یہ عقیدہ ہمارا ڈبل گیم والا عقیدہ ہے۔ اچھا اپنا ہے، خراب کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ آگے کیا کہتے ہیں، مر کر آؤ گے نا اوپر، جب مر کر اوپر آؤ گے، میری اتنی بڑی بادشاہ، جنت میری، جہنم میری، زمین آسمان چاند سورج چرند پرند ہر چیز میری، میرے سامنے زبان کون کھولے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر زبان کھول کر سفارش کر سکے؟ یہ کون ہے کا سوال اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ بندے جواب دیں۔ یہ جو سوال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں استفہام انکاری، یعنی ایک سوال ایسا کر دیا کہ اس کا جواب معلوم ہے کہ ہاں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جواب متعین ہے کہ بھائی بندہ سنے گا تو کہے گا نہیں کوئی نہیں ہے، لیکن سوالیہ انداز کر کے اللہ اپنی شان بتاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ ہاں اگر وہ جس کو اجازت دے تو پھر بندہ بات کرے۔ سفارش کا کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان سفارش کیوں کرتا ہے؟ حدیث میں ایک مومن بندے کو دوسرے مومن بندے کی سفارش کرنے کے لیے ثواب کا وعدہ ہے کہ بھئی آپ سفارش کرو۔ اللہ کے رسول نے سفارشیں کی، صحابہ سے آپ نے سفارشیں کی، جیسے حضرت مغیث تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح ختم ہو گیا حضرت بریرہ سے، حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی چہیتی باندھی، چہیتی خادمہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے حضرت بریرہ کو، ان کی سمجھداری، ان کی عقل کو۔ تو ایک مرتبہ حضرت مغیث نے آ کر کہا یا رسول اللہ بریرہ سے بات کیجئے، میں دوبارہ ان کو نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی وجہ سے رہتی تھیں، بلایا بیٹی بریرہ ادھر آؤ، کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ کہا بیٹی مغیث سے نکاح کے بارے میں کیا مشورہ، کیا خیال ہے آپ کا، کر لو۔ تو حضرت بریرہ نے کیا پوچھا، یا رسول اللہ حکم دے رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ کہا بیٹی تیری زندگی ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر میں نہ مانوں تو گناہ گار ہوں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یا رسول اللہ چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے سفارش کی حضور نے، لیکن جواب آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ مشورہ دے رہے ہیں تو چھوڑ دیجیے، حکم دیتے ہو تو میں آنکھ بند کر کے قبول کر لیتی ہوں۔ سفارش ہو تو ٹھیک ہے، اختیار ہے، مانے نہ مانے، لیکن میں نہیں جاؤں۔ اللہ کے رسول نے سفارشیں کیں، ابو جہل ایک کے پیسے دبا گیا تھا، تو وہ بازار سے باہر سے آیا، تاجر، کہا کہ ابو جہل نے پیسے لے لیے میرے، چلو گھر، جبکہ دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، لیکن جب سفارش کی بات آئی، مظلوم کی مدد کی بات آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دروازے پر جا کر کہا ابو جہل اس کے پیسے کب دے گا؟ تو آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ اندر گیا اور لا کر کے اس نے اس کے تاجر کے پیسے واپس کیے، بھائی جان چھوڑ میری۔ تو سفارش کرنا تو اچھی چیز ہے، اور سفارش کس چیز کو کہتے ہیں
کسی بندے سے کام ہے، اب وہ بندہ جس سے کام ہے اس بندے کو اس بندے کی صورتحال کا پورا علم نہیں ہے، تو اس کو واقف کروانا، ارے بھائی وہ مجبور ہے، تھوڑا سا رعایت کر دیجئے۔ وہ بندہ جس سے کام تھا وہ نہیں جانتا تھا نا یہ مجبور ہے، تو ایک درمیانی بندہ جا کر کے، ایک درمیانی شخص جا کر کے اس نے بتایا کہ یہ مجبور ہے، ایک ایسی چیز کی خبر دی جو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ سفارش یہی تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، اس کے سامنے سفارش کون کرے گا؟ شفاعت سمجھ گئے؟ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے، وہاں کون سفارش کرے گا؟ اللہ کو کیا بولے گا بندہ؟ اے اللہ یہ کمزور، اللہ کو نہیں معلوم، یہ سمجھیں آپ۔ اس لیے اللہ پوچھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ، کون ہے جو سفارش کرے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ پہلے آپ کی شفاعت ہوگی پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے۔ کون سی؟ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا قیامت کا، سب سے خطرناک مرحلہ۔ پہلا سور پھونکے سب ختم، دوسرا سور پھونکے پورے زندہ، دوسرے سور پر زندگی کا سور ہوگا، وہ جو مرنے کے بعد والبعث بعد الموت والا جو سور ہے وہ دوسرا سور ہے۔ اور جتنے مومنین ہیں ہم انشاءاللہ پہلا سور ہم نہیں سنیں گے، یہ جو پہلا سور قیامت کی تباہی والا ہے یہ مومن نہیں سنے گا، یہ صرف کافر سنے گا، دل پھٹ جائے گا نا، وہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، یہ مومن عورتیں نہیں ہوں گی، یہ کافر عورتیں جو قیامت کے دن رہیں گی۔ اس لیے کہ زمین میں جب تک ایمان والا ہے قیامت نہیں آئے گی، جب ایمان والے سب اپنی نیچرل ڈیتھ سے مر جائیں گے تب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ تو قیامت کا پہلا سور کون سنیں گے؟ کافر۔ لا تقوم الساعة الا على اشر الناس، اس دنیا کے سب سے بدترین قسم کے جو لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، وہ سنیں گے پہلا سور۔ اور دوسرا سور سن کر کے ہم اٹھیں گے قبروں سے، سارے دنیا والے، ساری مخلوقات یعنی انسان اور جنات۔ اب جب یہ دوسرا سور پھونک کر کے سب کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا، ہو سکتا ہے ملک شام ہو یا ایک روایت کے مطابق عرفات کا میدان ہو، اللہ عالم بالصواب، وہاں جب لے جایا جائے گا تو اب جو انتظار ہوگا نا، انتظار وہ خطرناک انتظار ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور اس کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے آئیں گے، اللہ کا عرش لایا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے انداز میں ایک چیز بھیجیں گے، پھر اللہ کی تجلی ہوگی، لوگ دیکھیں گے رب العالمین کو۔ یہ جو منظر ہے نا پہلا والا، ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ابھی ترازو قائم نہیں ہوا، کوئی معاملہ ابھی شروع نہیں ہوا، بس بندوں کو اٹھایا گیا، کھڑا کر دیا گیا میدان میں۔ یہ جو مرحلہ ہوگا یہ خطرناک ترین مرحلہ ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، سورج بالکل سر پر، ہر ایک کے سر پر، لیکن اعمال کی وجہ سے کوئی کتنا پسینے میں ڈوبا ہے وہ۔ یہ مرحلہ بڑا خطرناک ہوگا، اس مرحلے پر لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے اور جا کر درخواست کریں گے کہ بھائی چاہے جہنم میں ڈالو، چاہے جنت میں ڈالو، چاہے اعراف میں پھینکو، کچھ تو فیصلہ کرو، یہ برداشت نہیں ہو رہی ہم سے انتظار کی گھڑیاں، کچھ تو ہو فیصلہ، ارے کچھ تو مسئلہ ہو جائے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، نہ آر نہ پار، یہ بڑی صبر آزما ہوتی ہے۔ انبیاء کے پاس جائیں گے لوگ درخواست کرنے کے لیے، سارے نبی بولیں گے نہیں اب نہیں ہو سکتا، بس آخری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر امت درخواست کرے گی، انسانیت درخواست کرے گی کہ یا رسول اللہ سے درخواست کیجئے، تو اللہ کے رسول اس وقت کہیں گے کہ ہاں میں نے ایک دعا بچا کر رکھی تھی اس دن کے لیے، پھر آپ کی سفارش ہوگی، وہ جو آپ کی سفارش ہوگی پوری انسانیت کے لیے ہوگی، اس میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست ہیں، سب کے لیے آپ کی سفارش ہوگی۔ یہ آپ کی رحمت کا ایک مظہر ہوگا جو رحمت للعالمین آپ کی ذات ہے۔
تو وہ جو سفارش ہوگی وہ مقام محمود والی سفارش ہوگی، جس کا ہم ہر اذان کے بعد دعا میں تذکرہ کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ آگے وابعثہ مقاما محمودا، یہ ہے وہ لفظ کہ اللہ نبی کو مقام محمود پر فائز فرمائیے۔ یہ جو درخواست ہم کرتے ہیں نا اللہ سے، یہ اسی دن کے لیے ہے، اس لیے کہ اس موقع پر جو سفارش ہوگی پوری کائنات انسانیت کے لیے ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی میزان عدل قائم کریں گے۔ جب میزان عدل قائم ہو رہا ہوگا تو پھر اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، یا رسول اللہ، یا اے اللہ میری امت کے ساتھ نرمی فرمائیے، میری امت کے ساتھ نرمی فرمائیے، میری امت کے ساتھ نرمی فرمائیے۔ یہ وہاں سے آپ کا پھر اب سفارش آپ کی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہو رہی ہے۔ پہلی آپ کی سفارش پوری انسانیت کے لیے، اور دوسری سفارش جو آپ کی ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ یہ جو آپ کی سفارش ہے، یہ سفارش اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ اسی لیے آپ کے روضہ مبارک پر حاضری پر 4 کام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ پہلا کام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ دوسرا کام جو وہاں کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج تک ہم اپنے گھر میں کلمہ پڑھتے تھے، آج آپ کی قبر کے سامنے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تیسرا کام، میں بہت گنہگار ہوں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، 5ویں پارے میں آیت ہے کہ جب یہ ایمان والے گنہگار اپنے آپ پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں، جاؤکا فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کی بنیاد پر درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت گنہگار ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے آپ ہمارے لیے بھی استغفار فرما دیجیے۔ اور چوتھا کام، یا رسول اللہ قیامت کے دن میری، میرے والدین کی، میری اولادوں کی اور سب تمام امت مسلمہ کی سفارش فرمائیے۔ یہ 4 کام کیے جاتے ہیں قبر مبارک کے پاس مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے سفارش کو۔ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ کچھ اس میں ایگزمپشنس ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول، دوسرے انسان کی وہ اولادیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں، بچے وہ، اور بعض روایات کے مطابق امت کے علماء اور حفاظ کرام موت تک جن کا قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ ایسے حفاظ اور ایسے علماء جنہوں نے قرآن کو محفوظ رکھا موت تک اپنے سینوں میں، ایسے پڑھ کر بھولنے والے اس فضیلت میں داخل نہیں ہیں کہ جو پڑھ لیے اور بھول گئے اور پھر وہ سفارش کریں گے اپنے خاندان کی، یہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ موت تک جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ایسے لوگ سفارش کریں گے۔ اب یہاں جو پڑھ کر بھول گئے ماں باپ، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، پڑھایا تھا، اب جب وہ خود سے بھول جائے تو ماں باپ ان کی وجہ سے پکڑے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ خود اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا۔ ماں باپ کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جو مقام دینا ہے وہ تو دے دے گا۔ حفاظ کے والدین کو جو مقام ملنا ہے وہ تو متعین ہے، البتہ حافظ قرآن کو جو ملنا ہے وہ اس کی اپنی حفاظت قرآن پر موقوف ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں سفارش کی، اس میں بہت سے نیک و کار لوگ ہوں گے، بعض غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، مسکین محتاج ہوں گے، جو کوئی کسی مالدار نے جا کر تنہائی میں اس کی مدد کر دی ہوگی، تنہائی میں اس کو مال دے دیا ہوگا، تنہائی میں اس کی اعانت کی ہوگی۔ اللہ ان 500 سال پہلے یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، ارے جا رہے ہو رکو، ذرا دیکھو تو ان مالداروں میں کوئی تمہیں ایسا ہے جس نے تمہاری کبھی بھوک مٹائی ہو، کبھی پیاس مٹائی ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ فلاں صاحب تھے، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا۔ اللہ کہے گا جاؤ اپنے ساتھ اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ اس طرح سے اللہ کسی کو اجازت دیتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اللہ جانتا ہے اگلے پیچھے حالات کو۔ ظاہر ہے کہ انسان کی ہر حالت کی خبر اللہ کے علاوہ کس کو ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ مخلوق کا علم بتایا جا رہا ہے، اللہ کا جو علم ہے اس میں سے مخلوق کو کتنا ملتا ہے؟ جتنا اللہ چاہتا ہے، جتنا اللہ چاہے۔ الا بما شاء، اللہ جو چاہے وہی انسانوں کو ملتا ہے۔ جیسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا کہ جب وہ سفر پر جا رہے تھے کشتی میں، سورہ کہف والا واقعہ، جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے، حضرت خضر کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو ایک خاص علم اپنی طرف سے عطا کیا تھا، وہ علم جو حضرت موسیٰ کو نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ کو دوسرا علم ملا تھا، یہ دوسرا علم تھا۔ تو وہ دونوں کا علم اتنا بڑا علم کہ اس وقت پوری دنیا کا علم اس کشتی میں تھا۔ جس کشتی میں موسیٰ اور خضر تھے اس کشتی میں پوری دنیا کا علم تھا۔ اب وہ دونوں آپس میں کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے خضر سے پوچھا کہ خضر بتاؤ اللہ کا علم کتنا بڑا ہوگا؟ تو حضرت خضر نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی، سمندر کے اس کشتی کے منڈیر پر بیٹھی کنارے پر، اور اس نے سمندر سے پانی کا ایک گھونٹ اٹھایا، چڑیا کی چونچ کتنی اور پھر اس میں آنے والا پانی کا قطرہ کتنا۔ گھونٹ میں نے بڑا لفظ کہا، قطرہ کتنا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھا، ہاں یہ جو چڑیا کے منہ میں پانی گیا نا، اللہ کا علم اگر اتنے بڑے سمندر جتنا ہے تو ہم دونوں کا علم اس چڑیا کے منہ میں جانے والے پانی کے قطرے جتنا بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا، تو انسانوں کو کیا غرور اپنے علم پر؟ کیا انسان غرور کر سکتا ہے اپنے علم پر؟ غرور کا اگر کسی کو حق تھا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہے نبی ہم نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کسی اور کو تو اللہ نے نہیں کہا نا، اس لیے دنیا میں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اپنے علم پر، اپنی معلومات پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بہت علم ہے، نہیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیے ایک چیز سمجھے، عقیدہ، اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے۔ جسم سمجھتے ہیں یعنی میٹیریل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کسی چیز کو آپ نے کہا یہ پن ہے تو پن کا ایک جسم ہے، یہ گلاس ہے، گلاس کا ایک جسم ہے، اس میں پانی ہے، پانی کا ایک جسم ہے، بلکہ ہوا بھی ایک جسم رکھتی ہے، اگرچہ کہ وہ عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی، لیکن کسی نہ کسی آلے میں اس کو بھی تول دیا جاتا ہے کہ ہوا کا دباؤ کتنا ہے، کتنے وزن کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، کتنی رفتار کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، نظر نہیں آتی لیکن جسم ہے، محسوس ہوتا ہے۔ کپڑے ہلتے ہیں، کاغذ ہلتا ہے تو ہوا کا جسم محسوس ہوتا ہے، سمجھ رہے جسم کو؟ اللہ اس طرح کے جسم سے پاک ہے۔ جب جسم سے پاک ہے تو پھر کرسی کس کام کی؟ کرسی انسان اپنے اوپر سوچے تو کرسی پر آدمی بیٹھتا ہے، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے جب لفظ کرسی پڑھتے ہیں یہاں تو اللہ کی بھی شاید عرش ہوگا، ایک تخت ہوگا، تخت پر ایک کرسی ہوگی، اس پہ اللہ بیٹھا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیٹھنے، کھڑے ہونے، سونے، چلنے پھرنے، اللہ ان سب کرنے ورنے سے پاک ہے، اس لیے کہ بیٹھنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو چلتا ہے، اور چلنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو کہیں آنا جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے نا، تو پھر وہ کیا مطلب کہ تہجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں؟ اللہ آتے ہیں کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اتر کر نیچے آتے ہیں؟ یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی قریب ہو جاتی ہے جتنا پہلا آسمان ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ بلاوا کر آ جاتا ہے کہ بھئی مانگ لو، حل من مستغفرین فاغفر لہ، مستغفر گناہوں سے معافی چاہتے ہو آج مانگ لو، روزی چاہتے ہو دے دوں گا، پریشانیوں سے حل چاہتے ہو دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، بیٹھنے سے اٹھنے سے پاک ہے، تو کرسی کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کرسی کیا ہے۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ عقیدہ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ کرسی کیا ہے۔ عرش ہمیں نہیں معلوم کہ عرش کیا ہے، کیوں ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کیوں ہے۔
اب کرسی، اگر کرسی کو کرسی مانا جائے جیسے بعض علماء نے مانا بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی کرسی ہے تو بھائی اللہ اس پر بیٹھے گا، نعوذ باللہ۔ جیسے یہ شخص جو بیٹھا ہوا، یہ جو بیچ میں یہ شخص، چھوٹا شخص، اس نے مجھ سے بیت اللہ کے سامنے ایک سوال کیا تھا، یاد ہے؟ کعبے کے سامنے چھوٹا سا تھا، احرام پر پہن کر، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو طواف کے روک کر کے بیٹھے، یہ کعبہ سامنے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا گھر۔ تو پوچھتا ہے کہ اللہ ہے اس میں؟ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، تو کیا اللہ ہے؟ اب بتائیے کہ کیا جواب دیا جائے گا؟ بڑا آدمی ہوگا تو سمجھا بھی سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی برکت سے ایک جواب ذہن میں ڈالا۔ وہ کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو کہا نلگنڈے میں۔ تم کہاں ہو؟ کہا مکے میں۔ گھر کس کا؟ میرا۔ تم یہاں؟ ہاں، تو گھر میں اپن نہیں بھی رہے تو گھر اپنا ہی رہتا۔ نسبت کیا کہتے ہیں اس کو؟ نسبت، تعلق۔ کعبۃ اللہ کو اللہ کی نام سے تعلق ہے، ایسے ہی عرش کو اللہ سے تعلق ہے، کرسی کو اللہ سے تعلق ہے۔ بیت اللہ میں اللہ کا ہونا ضروری نہیں، ایسے ہی عرش اور کرسی پر اللہ کا بیٹھنا ضروری نہیں۔ بھائی یقین مانیے، یہ جو میں آپ کو آج سبق پڑھ رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں نا، یہ پورے عالم کورس کے 8 سالوں کا سب سے مشکل ترین درس ہے۔ عقائد کی کتاب 7ویں سال پڑھائی جاتی ہے، یقین مانیے آپ، سب سے مشکل 1 سال ہم کو پڑھایا جاتا ہے یہ چیزیں، تب بھی آخری میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بس اتنا ہے کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اللہ کچھ معلوم کیا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں۔ آپ کو اتنا آسان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، عقیدہ ہے اس کا۔ اصل میں کیا ہے، اگر ہم اس پل صراط سے تھوڑا بھی ہٹے تو پھنسیں گے، اس لیے بات آسان ہو رہی نا۔ کرسی اور عرش سے متعلق کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، یہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر براجمان ہو، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، مطلب یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں رہیں، نسبت اللہ سے اس کی جڑی ہوئی ہے۔ اور پوری دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں یہ سارے اللہ کے گھر ہیں، تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہوں، بس نسبت اس کی اللہ سے جڑ جاتی ہے، اس لیے وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرسی کو یہی سمجھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، جسم ہے اس کا بھی، مخلوق ہے، وہ بنی ہوئی ہے۔ ہاں سمجھیں اس کو، کرسی بنی ہوئی ہے، جسم ہے، مخلوق ہے۔ عرش مخلوق ہے اللہ کی، بنا ہوا ہے، اس کو اٹھائیں گے فرشتے، حملۃ العرش کہتے ہیں ان لوگوں کو، اٹھایا جائے گا، وہ لائیں گے عرش کو اٹھا کر کے اور لا کر کے میدان محشر میں رکھیں گے۔ کرسی لائی جائے گی نور کی۔ اللہ کے رسول سے حضرت ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ کرسی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ پوری کائنات کی حیثیت کیسی ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک کوئی انگوٹھی کا ایک حلقہ گرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں حلقہ۔ ایک انگوٹھی کے حلقے کی حیثیت ایک بڑے میدان میں کتنی ہوگی؟ اللہ کے عرش کے سامنے اس پوری کائنات کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے بڑی، ہمارے لیے کتنی بڑی ہے؟ ابھی ڈسکوری باقی ہے، 30% بھی لوگوں نے اس کو تلاش نہیں کیا، 70% ابھی باقی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ابھی اس کی حقیقتوں تک لوگ نہیں پہنچیں گے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، زمین آسمان کی حفاظت اور اتنا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں تو تھکن نہیں ہوتی اللہ کو، اس لیے کہ تھکنا عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی ہے وہ ذات جو بلند ہے اور عظیم الشان ہے۔ یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل کروائی۔ کوشش تو کی ہم نے، بقیہ مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کا صحیح معنی میں مفہوم اور مطلب ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت، اپنی شان اور اپنے نشانیوں کو سمجھنے کی
توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے ساتھ بٹھا دے۔